بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ احسن الوظائف کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اپنے تمام ویورز کو اپنے اس چینل احسن الوظائف کے اوپر ویلکم کرتا ہوں۔ ناظرین، آج کا جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ 3 بڑی بیماریوں سے بچنے کا نبوی آسان نسخہ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہے 3 بڑی بیماریوں سے۔ نمبر 1، اندھے پن سے محفوظ رہنے کا نسخہ ہے۔ نمبر 2، کوڑی پن سے، اور نمبر 3، فالج سے محفوظ رہنے کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا تھا۔ تو آپ کے ساتھ حدیث شیئر کرنے جا رہا ہوں، اسی کے اندر وظیفہ بھی ہے۔ حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ میں نے عرض کیا میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، یعنی میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ مجھے آپ وہ چیزیں سکھائیں جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع عطا فرمائے، نفع دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس پتھر، درخت اور ڈھیلے کے پاس سے گزرے ہو اس نے تمہارے لیے دعائے مغفرت کی ہے۔ اے قبیصہ، صبح کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہو، اس سے تم اندھے پن، کوڑی پن اور فالج سے محفوظ رہو گے۔ اے قبیصہ، یہ دعا بھی پڑھا کرو، اللہم انی اسألک مما عندک وافض علی من فضلک وانشر علی من رحمتک وانزل علی من برکاتک۔ ترجمہ سن لیں اس دعا کا۔ اے اللہ، میں ان نعمتوں میں سے مانگتا ہوں جو تیرے پاس ہیں، اور اپنے فضل کی مجھ پر بارش کر، اور اپنی رحمت مجھ پر پھیلا دے، اور اپنی برکت مجھ پر نازل کر دے۔ ناظرین، یہ آج کا ہمارا وظیفہ تھا، آپ حضرات سے شیئر کیا ہے، جو 3 بڑی بیماریوں سے محفوظ رہنے کا یہ وظیفہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان کو جب بیماری لگ جائے تو اس کا علاج کروایا جائے، بلکہ بیماری سے پہلے ہی اس طرح کا کام کیا جائے کہ بیماری لگے ہی نہیں انسان کو۔ یہ سب سے بڑی عقل مندی کی بات ہے۔ یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے کہ انسان بیماری کا انتظار کرتا رہے کہ بیماری لگے اور پھر اس کے بعد میں علاج کروں، یا اس کے بعد میں یہ اعمال کروں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظائف بتائے ہیں، جو اعمال بتائے ہیں، وہ کیے جائیں تاکہ انسان اس طرح کی موذی بیماریوں سے بچ سکے۔ ناظرین، آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جو حضرات بھی پہلی بار ہمارے اس چینل کے اوپر آئے ہیں اس سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائے، اور ساتھ میں بیل کا بٹن ہے اس کو بھی دبا لے تاکہ جب بھی ہم اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے اس ساتھی تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔